المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں کچھ اپنے لیے ضرور حاصل کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ روزانہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو پارہ ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے۔ جس کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ جس کو ضرورت محسوس ہو کہ نہیں میں نے سمجھا ہوا ہے قرآن اور مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر زبردستی نہیں ہے، وہ درس کے دوران بھی درس سے پہلے بھی اٹھ کر جا سکتا ہے۔ جسے یہ ضرورت محسوس ہو کہ دین ہماری خیر خواہی کے لیے ہے وہ بیٹھ جائے، اور جسے ضرورت ہو کہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ مولویوں کے لیے ہے تو وہ چپ کر کے بلا شور شرابے کے جا سکتا ہے۔ پہلے پارے کا آغاز ہوا ہے رات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا آغاز فرما رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ القدر ہے، اور جمع کیا گیا قرآن تو اس ترتیب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی ایک نام ہیں۔ ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، قرآن کی اصل یا کتاب کی اصل۔ ام القرآن بھی اس کا نام ہے، الشفاء یہ بھی اس کا نام ہے، الرقیہ یہ بھی اس کا نام ہے، سبع مثانی 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اس کا نام ہے، اور بھی کئی اس کے نام ہیں۔ اس صورت کے اندر انتہا درجے کی شفا ہے، حتیٰ کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے اس صورت کے اندر۔ اگر کوئی کسی بھی خطرناک مرض کے اندر بھی مبتلا ہو تو وہ اللہ کے اس کلام کو اگر 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا، بشرطے کہ اس کا یقین اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے اور وہ شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اور اسی صورت کے متعلق قرآن نے کہا بار بار پڑھی جانے والی صورت، بار بار پڑھی جانے والی صورت۔ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ جو 5 پڑھتے ہیں وہ بولیں، جو 5 پڑھتے ہیں وہ بولیں۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ اور اس کی اگر رکعتیں شمار کریں تو کتنی جا کے بنتی ہیں؟ 4 صبح کی، 10 یا 12 ظہر کی، 4 تو فرض ہیں عصر کی، اور سنت ساتھ ملائیں تو 8 عصر کی، مغرب کی 5 بھی ہیں، 7 بھی، عشاء کی بھی، تو یہ تقریباً جا کر کوئی 35 کے قریب کم از کم رکعات بنتی ہیں جو ہم صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں۔ ان سب کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ امام کے ساتھ ہو تب بھی اس پر لازم ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ پر قرات کرنا بھاری ہو گیا تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام ڈر گئے، خاموش ہو گئے، پیچھے قرات کر رہے تھے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو بعض نے کہا جی ہاں ہم پڑھتے ہیں، یعنی سب نہیں بولے حالانکہ پڑھ رہے تھے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا هكذا، ایسا نہ کیا کرو، یعنی جب امام پڑھ رہا ہو تب ایسا نہ کیا کرو، الا بام الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے، کوئی آپس میں جوائنٹ سسٹم نہیں ہے کہ کچھ ٹکڑا وہاں سے کچھ ٹکڑا وہاں سے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور ایک ہی حدیث ہے۔ فرمایا لا تفعلوا هكذا، جب امام قرات کر رہا ہو تو ایسا نہ کیا کرو، الا بام الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ پھر اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کو لازم قرار دیا، اس کے بعد وہ قرات سنے گا۔ جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں امام قرات اونچی آواز میں کرتا ہے تو اس میں وہ پہلی رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، باقی امام کی قرات سنے گا۔ اور ظہر ہے، عصر ہے، اس میں
سری قرات ہوتی ہے، خاموشی والی قرات ہوتی ہے، تو اس میں مقتدی اپنی قرات بھی کرے گا، فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری قرات بھی کرے گا۔ تو مقتدی ہو، امام ہو یا اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہو، جب تک وہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا۔ اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے اسی کتاب کی سند بیان کی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں شک پیدا کرنا بھی چاہے تو وہ ذلیل و رسوا تو ہو سکتا ہے، مگر اس کتاب کے اندر شک کی کوئی گنجائش وہ نہیں نکال سکتا۔ اتنی مضبوط کتاب کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اس کی ایک صورت کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ پھر صورت بنانا تو دور کی بات، وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، پھر آیت بنانا بھی دور کی بات۔ اس قرآن کریم کے اندر جتنے الفاظ ہیں کسی ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ البقرہ کے آگے چل کے تیسرے رکوع میں اس کی وضاحت بھی کی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو اس کتاب کے نازل ہونے میں یا اس کتاب کے سچا ہونے میں، کسی بھی قسم کا شک ہو تو جاؤ پھر ایک صورت بنا کر لاؤ، اور اللہ کے علاوہ دنیا کی جس طاقت کو تم اپنے ساتھ ملانا چاہو ملا سکتے ہو، بس اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تم اس جیسی صورت بنا بھی نہیں سکتے، تو چاہے تم سارے جمع ہو جاؤ اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن کی کسی ایک آیت میں، کسی ایک صورت میں، کسی ایک لفظ میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ راہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے نہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی سارے عالم فاضل ہیں نا، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کتاب کی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو خوف کھانے والے ہوں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ جو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہدایت، ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ بس نازل ہوئی، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت حاصل کرنے والا بنا۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی کہ یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، ہماری نہیں۔ یہ الفاظ میں افسوس کے طور پہ کہتا ہوں، خوشی سے نہیں، کہ یہ ہماری لیے صفت نہیں ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ کیونکہ اگر ہم مومن ہوتے تو کم از کم نماز قائم کرنے والے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ بتائیے، اگر ہم مومن ہوتے تو پانچوں وقت کی نماز قائم کرتے؟ اگر ہم نہیں قائم کر رہے نماز، دل کیا تو پڑھ لی، نہیں کیا تو نہیں پڑھی، تو کیا خیال ہے یہ صفت ہماری ہے؟ نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقتہ ان کے اوقات پر مکمل اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مومن۔ تو اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ہماری صفت ہے، ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے۔ اور اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر میں ایسے لوگوں میں کب شامل ہوں گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں، کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ نہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں قائم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میرا رب مجھ سے مخاطب نہیں ہے، کیونکہ اللہ مومنوں سے مخاطب ہے اس آیت میں۔ اور اگر میں نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں ہوں تو میرے اندر ایمان والی صفت نہیں ہے۔ اللہ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا بھی کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی۔ اگر ہمارے پاس جمع ہے ہم خرچ نہیں کرتے تو یہ ہماری صفت نہیں ہے۔ اگر ہے، جتنی توفیق ہوتی ہے ہم خرچ کرتے ہیں، جتنی توفیق ہو۔ اللہ نے زبردستی نہیں مانگا کہ لازمی طور پہ دو، فرمایا جتنا ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جتنا ہم نے ان کو دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو حسب توفیق ہر بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ایمان والوں کی صفت
اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کا شمار مومنوں کے اندر ہو جائے۔ تو یہ صفت بھی میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ کیا اور پھر آگے چل کے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقوں کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کریں گے، پکے سچے مومن نظر آئیں گے، اور کفار کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تو 100% دشمن نظر آئیں گے، یعنی دوگلی چال چلیں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، دشمنوں کے ساتھ جا کر ان کے دشمن، ان کے ساتھی بن جائیں گے، اسلام کے دشمن بن جائیں گے، اور وہاں جا کر اسلام کا، ایمان کا مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص آگ جلائے، جب وہ روشن ہو تو اس کے گرد جمع ہو جائیں، اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ منافق کی یہ علامت ہے کہ اس کو کچھ ملتا رہے تو وہ چلتا رہتا ہے، ملنا بند ہو جائے تو وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی صورت تذکرہ فرمایا جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کے شک کے حوالے سے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا چوتھے رکوع کے اندر۔ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو تیرا فیصلہ ہے تو پھر تو تیرا فیصلہ ہی ہے، اور اگر تو مشورہ چاہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے صرف فرشتوں کو مخاطب کیا، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر انسان کو نہ بنا، کیونکہ یہ زمین کے اندر فساد کریں گے اور جو ہے خون خرابہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پیدا نہ کر، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس چیز کو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں کچھ چیزوں کے نام بتائے، پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، فرمایا کہ اس کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھا دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا میں بہتر جانتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کہا بالکل اسی طرح کی بات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کیا شیطان فرشتوں میں سے تھا؟ نہیں تھا فرشتوں میں سے۔ شیطان عبادت کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر رہ رہا تھا، لیکن یہ ہے جنات میں سے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ تو اگر انسان عبادت کے اندر مشغول ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے تو فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا باغی بن جائے تو پھر فرشتوں کے صف سے نکل بھی جاتا ہے، پھر جنت سے نکالا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ شیطان نکالا گیا۔ اعتراض کیا کہ میں بہتر ہوں، یہ ہلکا ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں۔ اصول تو یہ ہے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، چیز ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو میرا فیصلہ ہے اس کے مطابق چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتے تو جاؤ جنت سے دفع ہو جاؤ، اور تم پر قیامت تک آنے والوں کے لیے تم عبرت بھی ہو اور تمہارے اوپر لعنت بھی کی گئی ہے۔ تو جو سجدہ نہیں کرتا اللہ کو اس کے کہنے پر وہ لعنتی شخص ہے، یاد رکھیے۔ آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ، تا قیامت اس پر لعنت ہے۔ اور ہم دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اور ہر اذان میں 2 مرتبہ بلایا جاتا ہے، یعنی 10 مرتبہ اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ شیطان کو ایک دفعہ حکم ہوا اور وہ عبادت کا سجدہ بھی نہیں تھا، تعظیم کا تھا، اس نے نہیں مانا تو قیامت تک کے لیے لعنتی۔ اور ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے اذان کے دوران، اور ہر اذان میں 2 مرتبہ، 10 مرتبہ اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو بتائیے ہم رحمت کے مستحق ہیں؟ وہ ایک سجدہ نہ کرے تو لعنتی، اور ہم کوئی بھی نہ پڑھے ہم پھر بھی پکے جنتی، تو جنت ہمارے باپ کی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ماننے والوں کی ہے۔ ہم مانیں گے تو کامیاب رہیں گے، نہیں مانیں گے تو اگر اللہ اس پر لعنت کر سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نمازوں کی طرف کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے۔
وہ ایک حکم نہ مانے تو لانتی، اور ہم دن میں اس کے جو ہے درجنوں حکم ٹھکرا دیتے ہیں اور ہم پھر بھی پکے جنتی ہیں، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت سے آدم علیہ السلام کو جب نکالا اور ایک آزمائش کے طور پہ انہیں دنیا میں بھیجا، تو اس کا پورا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ آگے چل کے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے 5ویں رکوع کے بعد، 5ویں رکوع میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ان پر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں کی، بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی تم لوگوں کو عطا کر دی جاتی تو تا قیامت تمہارے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں بنی اسرائیل کو، مگر انہوں نے نعمتیں کھانے کے بعد ناشکری کی، نافرمانی کی، فسق و فجور میں آ گئے۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ پادنا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر وہ رزق حلال کھاتا ہے تو اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کو ملتا گیا، جب انہوں نے ناشکری شروع کی تو اللہ کی نافرمانی پر اترے، اور اتنے نافرمانی پر اترے کہ پھر وہ نبیوں پر سوال اٹھانے لگے، تم کون ہو؟ تمہیں کس نے نبی بنایا؟ تم کیسے نبی بن گئے؟ بھلا اللہ کو تم ملے تھے نبی بننے کے لیے؟ اس طرح کے سوالات، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کرنا بھی ان کا شیوا بن گیا۔ کئی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان بنی اسرائیلیوں نے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، بنی اسرائیل کے اندر عیسائی بھی شامل ہیں، یہ دونوں قومیں بنی اسرائیل کے اندر شامل ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، تو جو انبیاء کو قتل کر سکتے ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تیسرے پارے میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، اور یہاں پہلے پارے میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا۔ کسی بھی نبی کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی تو ہے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے، بھلا اسے قتل کر دیا تو پھر ہدایت کہاں سے ملی؟ تو جن لوگوں نے ہدایت بتانے والوں، ہدایت کی طرف بلانے والوں کو نہیں بخشا، انہیں قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق نبی نہیں چلتے تھے۔ نبی اللہ کی منشا کے مطابق آتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی منشا سے، اپنی طرف سے نہیں بلاتے۔ تو جو پیغمبر آیا ہی اللہ کی منشا سے ہو، وہ بھلا لوگوں کی منشا کے مطابق کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتے۔ تو جو لوگ انبیاء کو ٹھکرا دیں پھر ان کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے، یا تو وہ باغی ہو جائیں یا پھر پیغمبر کو قتل کر دیں، اور یہی کام ان بدبختوں نے کیا کہ بے شمار انبیاء کو قتل کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے کوئی شخص قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، تم دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو تو بتاؤ ہمارا قاتل کون ہے، ہمارے اس شخص کا قاتل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ایک گائے ذبح کرو، اس سے تمہارا قاتل مل جائے گا۔ انہوں نے جا کر قوم سے کہا تو قوم کہنے لگی سوال گندم جواب چنا، ہم نے قاتل پوچھا اور تم آگے سے کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، بھلا قاتل کا گائے سے کیا تعلق؟ قاتل کا گائے سے کیا تعلق؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تم ایسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھلا میں تم سے مذاق کیوں کروں گا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا یہ بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ یہ چند آیات بتاتی ہیں کہ جب کوئی شخص بے تکا سوال کرے، بے تکا سوال، پھر وہ پھنس جاتا ہے، پھر اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کا حکم مان کر کوئی ایک بھی چھوٹی بڑی کالی گوری موٹی پتلی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا، قاتل بھی مل جاتا، مگر یہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوال پہ سوال کیا، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا گائے ایسی ہو، موٹی تازی ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ کہا اچھا وہ تو بہت ساری گائے ہیں، کلر کیسا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کلر اس کا جو ہے وہ زرد رنگ ہو، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے۔ کہا ٹھیک ہے، ایسی بھی بہت ساری گائے ہیں، اور کوئی خاص نشانی؟ اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کوئی کلر کی اللہ کی طرف سے شرط نہیں تھی، موٹی پتلی کی شرط نہیں تھی، خوبصورت کی شرط نہیں تھی، سوال پہ سوال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ زرد رنگ کی گائے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل بن گیا۔ جب وہ مل گئی تو کہا اور کی خاص صفت؟ تو کہا خاص صفت یہ ہے کہ کبھی اس کا
بیل کے ساتھ ملاپ نہ ہوا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی اس کو کنویں کے اوپر نہ جوتا گیا ہو پانی نکالنے کے لیے۔ نمبر 3، کبھی اس کو زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے بھی ہل کے اندر نہ جوتا گیا ہو۔ اب ایسی گائے تلاش کرنا ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرے اور سوال پر سوال کرے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھر بڑی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ ایسی گائے ڈھونڈی اور اس کی منہ مانگی ان کو قیمت عطا کرنی پڑی، پھر جا کر وہ ان کو گائے ملی۔ تو ہمارے ہاں بھی آج کل یہی سلسلہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کسی کو بتا دیں اور وہ دلیل مانگے، اس کو دلیل بھی دے دیں، تو اب تو یہ چاہیے اس کو کہ وہ اس مسئلے کو مان لے۔ ایسی بات ہے نا، وہ اس میں سے سوال کرے گا، نہیں فلاں آدمی ایسے نہیں کہتا، پھر اس کو دلیل پیش کرو، نہیں فلاں مفتی صاحب ایسے نہیں کہتے، پھر اس کو دلیل پیش کرو، کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے یوں نہیں کہا، پھر اس کو دلیل پیش کرو، پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے آباء و اجداد نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ آمنا و صدقنا، کہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر نہیں مانے گا، سوال پر سوال کرے گا، تو اس کی دلیل تو اس کو ملتی چلی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے راستہ تنگ ہوتا جائے گا، یعنی پھر اس کے لیے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ اگر سوال پر سوال کرے گا تو دلیل ملتی جائے گی۔ جیسے انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہو، کہا ایسی ہو، رنگ کیسا ہو، یہ رنگ ہو، خاص نشانی کیا ہے، یہ خاص نشانی ہے۔ اب اگر یہ ذبح نہ کرتے تو اللہ کے دشمن کہلاتے، پھنس گئے، ڈھونڈنی پڑی، مشکل پیش آئی، قیمت لگی، لیکن ذبح پھر بھی کرنا پڑا۔ اگر یہ پہلا حکم مان لیتے تو کوئی ایک کہیں سے بھی چھوٹی بڑی ذبح کر کے یہ اللہ کے حکم کو پورا کر سکتے تھے، مشکل سے بچ سکتے تھے۔ تو اگر دین کے معاملے میں کبھی سوال کرنا پڑے، آپ کو دلیل مل جائے، اس دلیل کی چھان بین کریں، آپ کا حق ہے۔ دلیل کے آ جانے کے بعد پھر آپ اس دلیل کا رد ڈھونڈیں کہ نہیں میں کسی طریقے سے اس دلیل سے بچ جاؤں، تو نہیں بچ سکتے۔ جتنا کوشش کریں گے اتنا اپنے آپ کو پھنساتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اس جو آدھا پارہ اس کا بچ گیا ہے اس کا بھی خلاصہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے پارے کا بھی انشاءاللہ خلاصہ ہوگا۔ آج ابتدا تھی، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے سمجھنے والا بنائے۔ کوشش کیا کریں، یہ ماہ مقدس ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سرے سے شروع کیجئے، دیکھتے جائیے اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن میں اس نے کیا بیان کیا، کیا ہمارا شمار، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں، پھر وہ صفت میں بھی دیکھوں کہ میرے اندر ہے، اگر میرے اندر ہے تو اللہ کا شکر ہے میں مومنوں میں شامل ہوں، اگر وہ صفت میرے اندر نہیں ہے تو مجھے افسوس کرنا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ میرے اندر یہ صفت کیوں نہیں ہے۔ کیا اللہ نہ کرے میں کہیں اللہ کے باغیوں میں شامل تو نہیں ہو گیا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے مومن کی یہ صفت ہے نماز پڑھتا ہے، مومن کی یہ صفت ہے سچ بولتا ہے، مومن کی یہ صفت ہے مال خرچ کرتا ہے، مومن کی یہ صفت ہے کہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر۔ غیب کا ایمان کیا ہے کہ بنا دیکھے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ تشریف لائے، ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان بالغیب۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا مگر قرآن اور حدیث میں سنا، ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے، ہم نے کتاب کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے تو الحمدللہ، اور اگر کہیں شک شبہ کے اندر ہے تو اپنی اصلاح کریں قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، سانس رک جائے اور ہم شک کی حالت میں مر جائیں اور قیامت کے دن خواب و خاسر ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، اسلام کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، ایمان کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔